اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی اور مکرمی مرزا جہلمی ناصبیت کو بہت اٹھاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں ناصبی ہے، یہ ناصبی ہے، وہ ناصبی ہے، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ تو ایک جانب۔ دوسری جانب یہ ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کرتے ہیں، اور دور کیوں جائیے، ایسے لوگ بھی، ایسے اللہ کے دشمن بھی موجود ہیں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو ظالم کہا۔ تو ان کے بارے میں جہلمی صاحب کچھ نہیں کہتے۔ اچھا جی، کچھ بھی نہیں کہتے، یعنی یزید کو جہلمی صاحب جتنا برا سمجھتے ہیں، بنو امیہ دراصل مراد بنو حکم ہوتی ہے، تو ان کو جہلمی صاحب جتنا برا سمجھتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جو حضرت ابو بکر کو برا سمجھتے ہیں، ان حضرات سے کہیں زیادہ حضرت عمر کو برا سمجھتے ہیں، ان حضرات سے کہیں زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا سمجھتے ہیں، اور ان حضرات سے کہیں زیادہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برا سمجھتے ہیں، اور ان حضرات سے کہیں زیادہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا سمجھتے ہیں وغیرہ۔ تو وغیرہ وغیرہ دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ، تو جہلمی صاحب ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، اور کہتے بھی یہ تو کم کہتے ہیں۔ یہ تو کوئی بھی ان کا ڈسائپل دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ ان کو زیادہ برا کہتے ہیں۔ تعداد کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی ایک ویڈیو میں کہیں، اپنی کمپلیٹ ویڈیو میں کہیں چپکے سے یہ کہہ دیا ہو کہ بھائی جو یزید کو تکفیر نہیں کرتا، یزید کو صالح سمجھتا ہے، وہ جو ہے نا ان سے بہتر ہے جو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر وغیرہ کو کافر سمجھتے ہیں۔ اور یہی نہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو سیدنا ابو بکر کو یزید کی طرح گناہگار، فاسق و فاجر سمجھتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو سیدنا عمر کے بارے میں بھی یہ بات کہیں گے، اور ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے جو سیدنا عثمان کے بارے میں، سیدنا معاویہ کے بارے میں، سیدتنا عائشہ کے بارے میں اسی طرح کے الفاظ کہیں گے۔ تو جہلمی صاحب نے اگر کہیں کہا بھی ہوگا نا، کسی کمپلیٹ لیکچر میں کہہ دیا ہوگا، ورنہ اس سے پہلے ایسی بات نہیں کہی ہے جہلمی صاحب نے۔ چھوٹے جو کلپس بنواتے ہیں جس سے وہ شہرت حاصل کرتے ہیں نا، چھوٹے کلپس بنوا کر، اس میں یہ باتیں نہیں کہتے، اور بڑے جو لیکچرز ہم نے دیکھے ہیں ان میں بھی مجھے کوئی جہلمی صاحب کی اس قسم کی بات نہیں ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ جہلمی صاحب ان لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں، ورنہ جتنی مخالفت وہ ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو یزید کو کیا کہتے ہیں قتل حسین میں ملوث نہیں سمجھتے، اس سے زیادہ ان کو مخالفت ان کی کرنی چاہیے تھی جو سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر کی تکفیر کرتے ہیں، یا کم از کم ان کو یزید کے برابر سمجھتے ہیں، اور یزید سے مراد وہ تصور یزید ہے جو جہلمی صاحب کا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ جہلمی صاحب اب بھی رافضی آپ کی نظر میں نہیں آ رہے، تو پھر آپ کو کب نظر آئیں گے؟ باقی جہاں تک ہمارا موقف ہے یزید کے بارے میں ہم نے بیان کر دیا ہے، اور یہی بات تقریباً صدیق عمر صاحب نے بھی بیان کی ہے، اور علماء دیوبند کی کتب میں بھی یہی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ، اور بعض بریلوی حضرات نے بھی بیان کیا ہے، ہاں بعض کی مراد ہے دیوبند کے، کیونکہ کچھ دیوبند حضرات جو تھے ایسے بھی تھے جو یزید کے بارے میں کچھ نرم تھے، لیکن ہم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن تک نرمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ان کی جانب یہ الزام لگا دیں کہ وہ یزید کو صالح سمجھتے تھے۔ فسق یزید واضح ہے، جو نہیں مانتا وہ خطا پر ہے، ہم یہ صاف کہتے ہیں۔ باقی ہم یزید کے بارے میں سخت ہیں تو ہمارا موقف سختی میں یہ نہیں ہے کہ یزید کافر تھا، یہ اسی طرح کا تھا جیسے کیا کہتے ہیں محمد بن ابی بکر کے بارے میں ہم نظریہ رکھتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان کا گستاخ تھا، فاسق تھا، اور اسی طرح ہم اس کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں کہ مالک اشتر جیسے حضرت عثمان کا گستاخ تھا، ان کا مخالف تھا۔
اب یہاں پر ایک بات ہے، حضرت عثمان کی مخالفت کی وجہ سے وہ فاسق و فاجر ہو گیا، توبہ ثابت نہیں ہے. باقی اگر حضرت علی کا اس نے ساتھ دیا ہے تو سیدنا علی کو علم الغیب ہمارے نزدیک نہیں تھا، لہٰذا وہ نہیں جانتے تھے اس کے دل کی حالات. اس وجہ سے سیدنا علی پہ کوئی اعتراض نہیں وارد ہو سکتا، واقعی نہیں ہو سکتا. سیدنا علی کسی بھی طرح ان اعتراضات سے سیدنا علی پر کسی طرح ان اعتراضات کی وجہ سے کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری باتیں سمجھ لیجئے ان اشکالات کی وجہ سے، تو مخدوشات کی وجہ سے، تو یہ بات سمجھ لیجئے. اب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جہلمی صاحب صاف صاف کہیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا فلاں مولوی ناسبی، تو وہ لوگ جو سیدنا ابو بکر کو تکفیر کرتے ہیں، یا کم از کم جس طرح یزید کو جہمی صاحب برا سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا معاویہ، سیدنا عمر بن العاص، سیدنا ابو ہریرہ، سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں اسی طرح کے باتیں کہتے ہیں. تو ان کے بارے میں بھی یہی ہمارا قول ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جہمی صاحب جو ہیں ان کے لیے کافی نرم ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس قسم کی ناسبیت جس میں یزید کو آپ تھوڑی ایج دے دیں، چلے زیادہ دے دیں، تو وہ ناسبیت جو ہے کیا وہ اس عقیدے سے بدتر ہے جس میں حضرت ابو بکر کو کافر کہا جائے؟ ذرا غور کر لیجئے، سمجھ لیجئے. ایک ویڈیو میری تفصیلی عقائد پر بھی آنے والی ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا. والسلام تمت.